السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ تاریخ کے صفحات پر اگر آپ دیکھیں گے اور کتب تواریخ اور سیر کی ورق گردانی کریں گے تو ان کے 12 اماموں میں سے کسی امام کو آپ نہیں پائیں گے کہ کسی کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی ہو۔ سب سے پہلا امام جسے وہ مانتے ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلا امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے پیشتر خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گویا کہ امام ان کے نہیں ہیں۔ امام اول اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو گویا کہ امامت کے درجے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے مرد الموت میں امام بنا لیا، اپنے مصلی پر جگہ دی، امامت کرنے کے شرف سے نوازا، جن کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے راضی ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام بنا دیا، فرضینا لدنیانا، تو ہم صحابہ اپنے دنیا کے لیے بھی راضی ہو گئے کہ ہم نے ان کی قیادت تسلیم کی اور ان کو امیر المومنین بنا لیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کہا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد سے ان کی آواز گونجتی تھی، افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ جن کو ہم نے امام اول مانا، ہمارے امام نے جس کو امام مانا ہم نے اس کو امام نہیں مانا، تو گویا کہ ہم نے اپنے امام کو بھی نہیں مانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ بلوائیوں نے جب ان کا گھر گھیرا تو اپنے لخت جگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے دروازے پر لگا دیا۔ بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب شہادت کی خبر سنی تو اپنے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مکہ مارا، کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے خلیفہ رسول کیسے شہید کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے پانی روک دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی نہیں جائے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پانی لے کر کے نکلے گھر سے، لیکن گھر والوں نے بلوائیوں کے ڈر سے کہ ان پر وار نہ کر دیں، گھر والوں نے زبردستی روک دیا۔ کہتے ہیں تاشا عقلی یوما قتل عثمان، جس دن عثمان قتل کیے گئے میری عقل غائب ہو گئی، میں بے خود ہو گیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حیران ہو گیا۔ اپنے دشمن کے قتل اور اس کی شہادت پر، اس کی موت پر انسان خوشیاں مناتا ہے، اور یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری عقل غائب ہو گئی۔ حیران ہو گئے کہ بلد حرام میں، شہر حرام میں خلیفہ رسول کو شہید کر دیا گیا، قرآن پڑھنے کے عالم میں شہید کیا گیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اول کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مان لیا، ہم نے اور آپ نے اس کو امام نہیں مانا، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے خود اپنے امام کو بھی امام نہیں مانا۔ تو پہلا امام تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام نہیں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے امام نہیں ہیں، اور عثمان ذی النورین بھی ہمارے امام نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام کہتا ہے تو روافض اپنے 12 اماموں میں سے پہلا امام کس کو مانتے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 12 اماموں میں سے کسی کی تاریخ پیدائش رجب کا مہینہ نہیں ہے۔ تحقیقی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے اور دیکھیں گے تو پھر
امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش رجب کو تصور کر کے اور اس میں یہ شیرینی تقسیم کرنا اہل سنت والجماعت کو سمجھنا چاہیے ایک دھوکہ ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حقیقت تک پہنچنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔